کاش میں آپ کو وہ کتاب دکھا پاتا جو میں نے حال ہی میں ابھی پڑھی ہے پروفیسر ڈاکٹر اشتیاق احمد کی۔ معاف کریں اس وقت میرے اسٹڈی میں وہ ہے نہیں میرے پاس۔ اے، اس کتاب میں اشتیاق صاحب نے بہت ساری دلیلیں دی ہیں، جناح صاحب کی بہت ساری سپیچز کو کوٹ کیا ہے کہ ان کا یہ جو 11 اگست کا بیان ہے، یہ انہوں نے کبھی بھی اس دن 11 اگست کے بیان دینے کے بعد میں کبھی اسے فالو اپ نہیں کیا۔ وہ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کے اندر بھی اس کے اوپر کوئی ڈائریکشن دے سکتے تھے جو لوگ ملک کا آئین بنا رہے تھے، انہوں نے کبھی بھی اپنے اس 11 اگست کے بیان کو فالو اپ کر کے کوئی اور سپیچ نہیں کی۔ ان کمپیریزن ٹو جو ان کے باقی بیان ہے کہ یہ ملک جو ہے اسلام کے لیے بنا ہے، اور پیر مانکے شریف کو ان کا جو خط ہے کہ جی یہ ملک جو ہے، آپ جب انہوں نے پوچھا کہ اس کا کیا ہوگا اس کا آئین، اور انہوں نے کہا کہ جی بالکل اسلامک ہوگا، تو انہیں چاہیے تھا کہ وہ کوئی 11 اگست کی سپیچ کے بعد جب پالیسی بن رہی تھی اس کے اندر بھی اس کی ریفلیکشن دکھاتے، لیکن انہوں نے کبھی بھی اس سپیچ کو ایک بار کہنے کے بعد میں کبھی فالو اپ نہیں کیا اپنے کسی بھی پالیسی کے کام میں۔ تو بات یہ ہے صاحب کہ ون سنی ڈے ڈز ناٹ میک اے سمر۔ جی دیکھیے، قائد اعظم کوئی پیغمبر نہیں تھے، نہ ہم ان کے بارے میں دعویٰ کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی بات کو جس قطعیت، جس اذعان، جس یقین سے پہنچانا چاہیے تھا پہنچا دیا، اور اب ان کا ہر نقطہ نظر، ہر بات ہم آئین اور دستور کی طرح اخذ کریں گے۔ کسی بھی بڑے مفکر کے کسی بھی بیان کو اس عہد کے سماجی پس منظر میں رکھ کے دیکھنا چاہیے۔ قائد اعظم یا پاکستان کیوں بنا یا 11 اگست کی تقریر کیا تھی، اس کی انٹرپریٹیشن نہ مولوی کریں گے، نہ اشتیاق صاحب کریں گے، نہ کوئی اور کرے گا۔ اس کی انٹرپریٹیشن اس زمانے کا سیاسی عرف کرے گا، اس زمانے کی حرکیات کریں گی، تو کیا انہوں نے اس کی؟ سماج۔ جی اب میں عرض کرتا ہوں، دنیا کے اندر جب اس وقت تقسیم ہو رہی تھی تو جس اصول پہ تقسیم ہو رہی تھی، یہ بات بالکل واضح ہے کہ برطانیہ نے اس اصول کے تحت تقسیم کی، اور اس کی اسپرٹ یہی تھی کہ جو جہاں موجود ہے وہ وہاں پر آزاد ہونا چاہیے۔ قائد اعظم کا آپ پورا اگر لائے عمل دیکھیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہماری ایک شناخت ہے، جس طریقے سے کسی قوم پر کوئی قوم کی تعریف صادق آتی ہے اس لحاظ سے ہم بھی ایک قوم ہیں، لہٰذا ہمیں نیشن اسٹیٹ کے اصول پر خطہ ارض کو الگ کرنے کی اجازت دیں۔ یہ بات ہے۔ اس سے پہلے جو کیبنٹ مشن پلان ہوا اس میں ان کی آمادگی کی وجوہات کیا تھی، اس پہ غور کرنا چاہیے۔ وہ اس چیز کو اپنا رہے تھے، سمجھ رہے تھے کہ یہ محض تقسیم اس بنا پر نہیں ہے، ورنہ تو آپ دیکھیے کہ جو اصول تھا جس پہ تقسیم ہو رہی تھی وہ تو یہ تھا نا کہ بھئی اکثریت ہے ہندوستان میں ہندوؤں کی، تو اکثریت کے جبر کے تحت ہم جو اپنے قومی تشخص رکھتے ہیں وہ برباد ہو جائے گا۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ پھر تو یہ تضاد پہ مبنی تقسیم ہوئی کہ ہم اکثریت کے خلاف یہاں کھڑے ہوئے ہیں اور دوسری جگہ پہ اکثریت ہی کے زور پہ اپنا اصول منوا رہے ہیں۔ تو قائد اعظم ایک عرف اور ایک عہد کے اندر بات کر رہے تھے، وہ بات جو 11 اگست کی تقریر ہے اس کا بھی پورا پس منظر سامنے رکھ کے دیکھیں۔ یہاں ایک اور نقطہ میں بتاتا ہوں آپ کو جو بالعموم غلط فہمی کا باعث بنتا ہے، وہ سیاست ہے۔ ہمارے ہاں جب کوئی چیز سیاسی بیانیہ بن جاتا ہے تو اس کے اندر ہر سطح کی لیڈرشپ اس کو ایکسپلائٹ کرتی ہے۔ یہ بات حقیقت ہے کہ اصول یہی تھا، نظریہ یہی تھا، لیکن جب تقسیم ہوئی تو بٹوین دا لائنز مسلمانوں کی بھی یہ خواہش تھی، اور یہ دنیا کے ہر قوم کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اس تفوق کی جبلت کو، اس برتری کو یہاں بھی سامنے لائیں۔ تو پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، یہ کلمے تقسیم سے پہلے جلسوں میں لگنے شروع ہو گئے تھے، یہ باتیں کر رہے تھے، اور ہمارے پولیٹیکل لیڈرز کسی سطح پر اس تضاد کو گوارا بھی کرتے تھے۔ اس کی اپنی مصلحتیں تھیں ان کے نزدیک کہ اس وقت اگر ہم اس کو ٹھیک کرنے لگ جائیں گے تو پھر تو ہمارا اصل مقدمہ ہی کمزور ہو جائے گا، خود ہماری قوم کی شرازہ بندی ہوگی۔ تو یہ بات بالکل درست ہے کہ یہ اصول کہ نیشن اسٹیٹ کے اصول پہ تقسیم ہو رہی ہے، سب برابر کے شہری ہوں گے، جمہوری روایات اپنائی جائیں گی، قائد اعظم کہیں تو ہمیں نظر آتا ہے، لیکن قائد اعظم نے بھی اس کو نظریہ بنا کر عوام میں پھیلایا ہو، یا قائد اعظم کی جو ٹیم تھی یا مسلم لیگ تھی وہ سب اس کے قائل تھے۔ یہ بات حقیقت ہے کہ جیسے ہی ملک آزاد ہوا تو ہم نے دیکھا کہ وہ جس چیز کے قائل تھے اس کا پھر اظہار انہوں نے اس میں کر دیا، لیکن قائد اعظم اس معاملے میں کسی جگہ پر اصول میں ابہام میں کھڑے ہوئے ہیں، یا جس بنا پر تقسیم ہو رہی ہے اس پہ سوال نہیں اٹھایا جا سکتا۔ یہ تو کانٹرڈکشن ہوا نا پھر، نہیں، یہ کہ کانٹرڈکشن انہوں نے دو قومی نظریے کی بنیاد پر ملک کو تقسیم کیا، اور بعد میں یہ کہا کہ جی اب چونکہ ہمیں پاکستان مل گیا ہے اور ہم یہاں پہ جتنے بھی لوگ رہتے ہیں وہ سب برابر کے شہری ہوں گے۔ برابر کے شہری کیسے ہوں گے جب نعرے لگوائے ہیں پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، تو وہ جو لاکھوں کروڑوں مسلمان ہیں وہ جو ہجرت کر رہے ہیں وہ تو اس امید میں کر رہے ہیں کہ جی وہاں پر اللہ کا نظام ہوگا،
اور یہاں پہ اسی لیے ہمیں یہاں سے مائگریٹ کر کے وہاں جانا چاہیے، تو وہ نظام اگر انہیں وہاں جا کے کوئی کہے کہ نہیں جی تم جو مر کھپ گئے، تم نے جو اپنے گھر والوں کو، پریوار والوں کو چھوڑ کے آدھا تم جس حالت میں آئے ہو، یہاں پہ 10 چلے تھے، اس میں سے ممکن ہے 2 ہی یہاں پہنچے ہو، اب ہمارا نظام تو وہی ہوگا جو ہندوستان کا ہے، تو پھر پاکستان کیوں بنایا تھا؟ یہ بالکل صحیح بات ہے، یعنی یہ اصول میں بالکل صحیح سوال ہے آپ کا، اسی لیے آپ دیکھیے کہ اس زمانے میں جو اس زمانے کی حرکیات کو جاننے والے لوگ تھے، مثلا مولانا ابوالکلام آزاد، انہوں نے یہ سوال اٹھایا کہ بھائی یہ جس اصول پہ آپ تقسیم کر رہے ہیں، اس اصول کو پھر آپ اس کی ایسنس میں اپنائیں۔ وہ ایسنس میں اپنانے کا عمل پاکستان کی حد تک شاید کسی حد تک ہو جاتا اگر قائد اعظم کو کچھ اور وقت ملتا، وہ اپنے اس نظریے کو آگے بڑھاتے، دستور میں اس کی ریفلیکشن ہوتی، جو لوگ وہاں سے آ گئے تھے یا مثال کے طور پہ جو لوگ یہاں پر ہندو موجود تھے ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا، لیکن ہم نے دیکھا کہ قائد اعظم کو پھر وقت بھی نہیں ملا۔ اور وہ جو پورا اصول تھا، یعنی اس کو آپ اگر آج بیٹھ کے تجزیہ کریں گے کہ کیا تقسیم ہونی چاہیے تھی یا نہیں ہونی چاہیے تھی، اس پہ تو 10 رائے ہو سکتی ہیں، میری بھی ایک رائے ہوگی، آپ کی بھی رائے ہوگی۔ ہم تو بات اس پہ کر رہے ہیں کہ ایک معاملہ ہوا، وہ ہوا تو وہ جس اصول پر ہوا، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اطلاق میں وہ عملاً نظر نہیں آتا۔ تو میں نے تو نفی یہاں سے شروع کی کہ جس بنیاد پہ تقسیم ہوئی تھی ہمارے ملک میں تو دستور کی سطح پہ اس کی نفی کر دی گئی اور قائد اعظم کے فوراً بات کر دی گئی۔ آپ اس میں اگر قائد اعظم کو مورد الزام ٹھہرانا چاہتے ہیں کہ ان کو کچھ کام کرنے چاہیے تو مجھے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، یعنی مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، لوگ سوال کریں، قائد اعظم کو پیغمبر نہیں ہے، قائد اعظم کے ہر اقدام پر سوال بھی ہو سکتا ہے اور قائد اعظم کے ہر عمل پہ تنقید بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن جس چیز کی طرف میں نے توجہ دلائی وہ یہ ہے کہ لوگ بعد میں جو آئین میں انہوں نے تبدیلیاں کی اس کو وہ یہ کہہ کر اخذ کرتے ہیں کہ یہ تو اصل میں ملک اس لیے بنا تھا، تو وہ میں نے یہ کہا کہ اصل میں اس لیے نہیں بنا تھا۔ اس کا فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ جنہوں نے ملک تقسیم کیا ہے، ان سے جا کر پوچھیں کہ انہوں نے اس اصول پہ تقسیم کیا تھا کہ مسلمان وہاں پر اپنی حکومت بنا لیں، وہ تو اس کی نفی کریں گے۔